تو ابا باپ جو ہے نا, جو عزت دار باپ ہوتا ہے, بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو اس کو سب سے پہلے فکر اپنی بیٹی کے گھر بسانے کی ہوتی ہے, ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی نہیں ہوتی. نہیں یاری میرا خیال ہے, سب سے پہلے اس کی فکر کیا ہے کہ بچیوں کا گھر بسے. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں, نکاح تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. ڈاکٹر بنانا ہے, شادی کر کے اپنی بیوی کو خود ہی بنا دو. باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچی کو انجینئر یا ڈاکٹر بنائے یا پی ایچ ڈی کروائے, کیونکہ باپ کا اس بیٹی سے براہ راست مفاد نہیں ہے. ڈاکٹر بنے گی, فائدہ سسرال اٹھائے گا. کیوں باپوں پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہو, کیوں عذاب کیوں بنا رہے ہو بیٹی کی پیدائش کو؟ ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا, تو اللہ ہی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ باپ پر بیٹی کی ذمہ داری صرف بلوغت تک ہے. بلوغت کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ہے. کیونکہ بیٹی کا سارا مفاد سسرال سے وابستہ ہوتا ہے, اور سسرال کا سارا مفاد اس بیٹی سے وابستہ ہوتا ہے. کیسے کیسے بے شرم لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. باپ شادی نہیں کر رہا, بیٹی رشتہ آ رہا ہے, وہ نکاح نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ بچی ابھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میڈیکل کالج میں پڑھنے کی فیسیں آپ بھر رہے ہو, بچی کو رخصت کر دو, سسرال کے ذمہ ڈال دو کہ ہماری بچی کے MBBS کے 2 سال رہ گئے, کیونکہ فائدہ تم ہی کو ہوگا, یہ 2 سال تم کراؤ گے, ہم نہیں کرائیں گے. سسرال اتنا بے غیرت اور بے شرم ہوتا ہے, ابھی گالیاں دینے پر میرے دل چاہ رہا ہے خادم حسین کو بلاؤں گا میں اسپیشل اس کام کے لیے. اتنے بے شرم ہے نا یہ داماد آج کا, اس زمانے کا, جو داماد اور بے غیرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سارے بے شرم بے غیرت پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں. شرم نہیں آتی کہ تم کسی کی باپ پر ذمہ داری ڈال رہے ہو کہ تمہاری بیوی کو وہ پڑھائے, فائدہ تم اٹھاؤ گے, تو تم خرچ کرنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے؟ تم بولو رخصت کرو, ہم اس کو باقی تو 2 سال MBBS کے وہ میں مکمل کراؤں گا, میری بیوی ہے. لیکن نہ ساس اس کے لیے تیار ہوگی اور نہ سسر. تو اس کا عذاب یہ آتا ہے کہ جب دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں, تو اللہ تمہاری اولاد کو عذاب بنا دیتا ہے تمہارے لیے کہ بھگتو. خود دوسرے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اللہ تمہارے خرچے تمہاری بیٹیوں پہ کراتا ہے پھر, اور پھر ان سے نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اللہ کے بندو اس کلچر کو تبدیل کرو. دیکھو صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نکاح کرایا صحابیہ سے. کس بات پر؟ کہ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے تم اس کو بھی سکھا دینا. ان صحابیہ نہیں تھوڑی کہا ایکچولی ابھی تو میں حفظ کر لوں گی, حافظہ عالم بن سکتی ہوں, شادی کے بعد تو اتنے مسائل ہیں, کہاں پڑھا جاتا ہے, کہاں, وہ تو بھائی پہلے ہی پڑھ لو. نہ بھائی, یہ پڑھا دیں گے تمہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنا مسلط نہیں کرنا چاہیے, سب کچھ ہو جاتا ہے نکاح کے بعد بھی. میں نے جو تعلیم حقیقت میں حاصل کی ہے نا پڑھائی, وہ شادی کے بعد کی ہے. شادی سے پہلے تو ہم بھی, وہ ایک گٹر کا ڈھکن تھا ہمارے محلے میں, وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے, سارے ہمارے چھڑے چھاٹ اپنے غم آ کے شیئر کرتے تھے وہاں بیٹھ کے. کچھ بھی نہیں ہوتا, 10 بچے ہوں 12 بچے ہوں, کچھ بھی نہیں. ان چیزوں کو ہم نے مسلط کر لیا ہے. بالکل ویسے ہی لائف ہوتی ہے, اور اچھی لائف ہو جاتی ہے, سارے اور اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی. اور اگر اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے دور بھگاؤ گے تو اللہ آپ کو غلط چیزوں میں ڈال دے گا. تو اس لیے دوسروں کی بیٹیوں سے شادی کرو اور پھر اپنے خرچے پہ ان کو PhD کراؤ. نہیں آ رہی میرے خیال میں بات سمجھ. کیا کرو اپنے خرچے پہ؟ یہ نہیں کہا کرو ہمیں ڈاکٹر چاہیے, نہ ہم ایسے بے شرم نہیں ہیں کہ کسی کے باپ کی کمائی ہم کھائیں, ہم ڈاکٹر بنائیں گے. بہت مشکل ہے یار. ابھی میں شکر کرے میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ پر میں نے قابو کیا ہے, ورنہ یہ ٹاپک جب آتا ہے نا تو جو لوگوں کے حالات نظر آ رہے ہیں, ایک چیز اللہ سے مانگنی چاہیے, اے اللہ بے غیرت بننے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لے. غیرت نہیں ہے, خدا کی قسم دلائل کے انبار لگا دو, باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر غیرت نہیں ہے نا تو جو مرضی کر لو. پھر وہ ایک انگریز عورت آئی تھی نا ہمارے یہاں, میں نے بتایا تھا فرانس سے, مثال تو بیہودہ ہے لیکن وہ بار بار اس کہہ رہی تھی اسلام میں یہ یعنی بدفعلی مردوں سے حرام کیوں ہے, یعنی اگر کوئی عورت سے نکاح کرنا چاہتی ہے, مرد سے شادی کرنا ہے تو حرام کیوں ہے. اس کو میں نے سمجھایا, درس طریقے سے سمجھایا, اس کے سمجھ میں نہیں آیا. پھر مجھے خیال اس میں بتاؤں غیرت جب ختم ہو جائے نا تو پھر چیزیں سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آتی.
یہ گندا عمل ہے. آپ بھنگی کو سمجھاؤ کہ یہ گٹر ہے, بدبودار ہے, وہ کہے گا میں تو ڈبکیاں لگاتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. وہ بھائی اس میں وہ چیز ہی حصی ختم ہو گئی ہے صفائی ستھرائی کی. اب آپ بھنگی کو بولو گوں گوبر, وہ کہے گا اتنی میٹھی میٹھی باتیں میرے سامنے نہیں کیا کرو, وہ یہی کہے گا نا. کسی عام آدمی کے سامنے کرو گے بار بار کہے کہ یار گوبر گوں کیا منہ سے, وہ اچھی چیز کا نام لو. بھنگی کے سامنے جتنا گوں گوبر کرو گے وہ خوش ہوگا, کہیں کسی کا گٹر تو نہیں بند ہے, مجھے لے جاؤ یار, مجھے پیسے ملیں گے. تو حقیقت ہے کہ جب اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. تو بچی بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہونی چاہیے, اور آگے ساری تعلیم وہ کہاں جا کے حاصل کرے گی؟ سسرا. اور پریگننسی یہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ میں وہاں کی خواتین سے پوچھو, پریگننسی کے دوران یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں, پڑھتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہم نے ہوا بنا لیا ہے. ان کے ہاں جو ہو رہا ہے وہ